الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت اور اس عقیدے کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا خراج پیش کیجیے کہ ہم یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور گنبد خضرا میں آقا لیٹے اپنے کانوں سے درود سماعت فرما رہے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب القادری الرضوی دامت برکاتہم القدسیہ، اور حضرت امام و خطیب جامع مسجد ہادہ، الحمدللہ ہمارا یہ درس قرآن ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ہوتا ہے۔ آج بھی حسب معمول انعقاد پذیر ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک دو جہاں اسے مزید ترقیاں عطا فرمائے اور اس کا اہتمام کرنے والوں کو، مسجد کمیٹی کو، مسجد امام کو اللہ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اللہ کی بارگاہ میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کی نیت کیا ہے۔ میں لاہور سے نکلا یہاں پہنچا، اگر تو نیت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے، وہاں جا کے کسی سننے والے کو ہماری بات کرنے سے فائدہ ہوگا، تو پھر میرا لاہور سے یہاں تک آنا، وہ سارا سفر میرے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اگر تو نیت میری یہ ہے کہ میں وہاں سے نکلوں گا، بہاولپور پہنچوں گا، وہاں کچھ باتیں کروں گا، لوگ
جو ہیں وہ میرے نعرے لگائیں گے اور جو ہے وہ میرے دل کے اندر مال و دولت کی ہوس ہوگی، تو پھر میں چاہے ساری رات تقریر کرتا رہوں اور روزانہ لاہور سے بہاولپور آؤں، تو میرا آنا میرے نامہ اعمال میں ثواب نہیں بلکہ ریاکاری اور تکبر لکھا جائے گا۔ تو مایوس نہیں ہونا۔ وہ نیازی صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ دیکھا نماز میں کافی لوگ تھے لیکن کچھ چلے گئے، مصروفیت ہوگی، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کے بارے میں گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ محفل میں آتا وہی ہے جسے سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ لوگ دیکھیں گے کہ یار ہمیں بھی موقع ملے کہ ہم اس درس کے اندر جا کے نعت کے 2-3 اشعار ہی پڑھ لیں، درود و سلام میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، بس نیت آپ نے پکی رکھنی ہے کہ اس درس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ ویسے تو یقین کریں نامہ اعمال میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دکھا سکیں کہ یا اللہ یہ ہم کر کے آئے ہیں، پتہ نہیں نمازیں بھی قبول ہونی ہیں کہ نہیں ہونی، حج عمرے زکاتیں صدقات و خیرات بھی پتہ نہیں قبول ہونا کہ نہیں ہونا۔ ایک ہی شے ایسی ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہلکی سی بھی ہوئی تو بیڑا پار ہو جائے گا، وہ سرکار کی محبت ہے۔ تو بس اس محبت کے اندر، اس دل کے اندر سرکار کی محبت کو پیدا کرنا ہے، اور نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا کرے گا، مالک قبر میں بھی عزتیں دے گا، اور قبر سے جب حشر میں آؤ گے اللہ پھر بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، ربیع الثانی کی آخری تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج مغرب کے بعد 30 تاریخ ہے ربیع الثانی کی۔ تو اس مہینے کے اندر حضور سیدی غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک جو ہے وہ ہوا۔ ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار، ثانی دوسری، یعنی ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار۔ ربیع الاول ہمارے آقا کا مہینہ ہے اور ربیع الثانی ہمارے غوث پاک کا مہینہ ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ غوث پاک کو ہم اپنا کہتے ہیں۔ کوئی نہیں غوث کو غوث مانتا وہ نہ مانے، ہمیں کسی کے پیچھے تلوار لے کے جناب والا جانے کی ضرورت نہیں کہ تم مان غوث کو، نہیں، جسے جو مانتا ہے اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ مرنے کے بعد مجھے کیا فائدہ ہوا، جو نہیں مانتا اسے بھی مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا مجھے کیا خسارہ ہوا۔ تو غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بڑا ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ سب سے بڑی کرامت آپ کی یہ ہے کہ آپ مادرزاد اللہ کے ولی پیدا ہوئے۔ ایک ہوتا ہے بندہ دنیا میں آئے، ریاضتیں کرے، عبادتیں کرے، پھر اللہ جا کے کہیں مقام ولایت عطا کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مادرزاد، یعنی اماں کے پیٹ سے ہی بندہ اللہ کا ولی پیدا ہو، اور وہ ہمارے غوث پاک ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ اپنی اماں کی جانب سے بھی سید ہیں، آپ اپنے ابا جان کی جانب سے بھی سید ہیں۔ اور غوث پاک ماہ رمضان کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی اماں فرماتی ہیں جب میرا بیٹا دنیا میں آیا تو صبح سحری سے لے کے اور غروب آفتاب تک نہ دودھ پیتا نہ کوئی اور شے کھاتا۔ میں بڑی پریشان ہوئی، میں نے ان کے والد گرامی کو کہا کہ ابو صالح موسیٰ، میرا بیٹا جو ہے وہ کچھ کھاتا نہیں ہے، دودھ بھی نہیں پیتا صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک، پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی اللہ نہ کرے کسی بیماری میں کسی مرض میں مبتلا نہ ہو۔ تو آپ کے والد گرامی نے فرمایا اے فاطمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عبد القادر ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا تو ایک رات میں اپنے بستر پر سویا تھا تو میرے نانا جان میری خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھے فرمایا تھا کہ ابو صالح ہم تمہیں عن قریب ایسا بیٹا عطا کرنے والے ہیں کہ جس کا مقام اللہ جو ہے، جس طرح اللہ نے سارے نبیوں میں مجھے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ تیرے بیٹے کو سارے ولیوں میں مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔
عبد القادر جب پیدا ہوئے تو بچپن سے ہی جو ہے وہ روزے رکھنا شروع کر دیے، اور جو ہے وہ اللہ نے بڑی شانیں غوث پاک کو عطا کی ہیں۔ تو دوستو، جو بندہ، آپ نے جمعے کے اندر بھی حضرت سے سنا ہوگا اور بھی لوگوں سے سنا ہوگا اولیاء اللہ کی شانیں اور جو ہے غوث پاک کی شان، لیکن جو بندہ ان اللہ والوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ پھر دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے، اللہ حشر میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے، اور اللہ حشر مرنے کے بعد جب بندہ قبر سے نکل کے میدان محشر میں آتا ہے، اللہ وہاں بھی عزتیں عطا کرتا ہے۔ اگر نہیں یقین تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی یہ دیوبندیوں کے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، کتاب کا نام بھی ہمیں یاد ہے، اگر کوئی پوچھے گا تو ہم بعد میں بتانے کو تیار ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں اپنے رسالے کے اندر کہ غوث پاک کا ایک دھوبی تھا۔ کیا تھا؟ دیکھو، میں یقین کریں، میں اس ڈیٹ کو، یعنی میرا یہاں پہ آنا جو تھا وہ نہیں تھا، علامہ عمر صاحب نے یہاں پہ آنا تھا، لیکن ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، مجھے پھر جو ہے وہ حکم دیا گیا، تو میں گجرات تھا، گجرات سے واپس لاہور پہنچا، لاہور سے صبح پھر یہاں پہ آیا، تو تھکاوٹ ابھی بھی ہے، لیکن آپ نے جو ہے وہ جب میں پہلے مہینے آیا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ سبحان اللہ کہنے سے نا کوئی نام یا مال سے نیکیاں کم نہیں ہوتی، بلکہ جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ جنت میں کیا لگتا ہے؟ ایک درخت لگتا ہے، اور میں نے وہ تب تشریح کی تھی کہ درخت اسی جگہ پہ لگتا ہے جس کا انسان مالک ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ 5 مرلے کا کسی کا پلاٹ ہو، میں اپنے نام کی تختی لگا دوں، لوگ کہیں گے علامہ صاحب تو قبضہ کرنے آ گئے، ظاہر ہے میری ملکیت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ جنت میں تمہارے نام کا درخت لگے، سبحان اللہ تم کہتے جاؤ، اللہ جنت میں درخت لگاتا چلا جائے گا۔ تو مطلب کیا ہے کہ جنت ہماری ہے تو درخت بھی ہمارے نام کے لگنے ہیں نا، تو سبحان اللہ کہنے سے نیکیاں کم نہیں ہوتی ہیں۔ کوئی بات سمجھ آئے تو کوئی بھی ہو، کوئی تلاوت کرنے والا ہے، نعت پڑھنے والا ہے، کوئی درود پڑھنے والا ہے، کوئی منقبت پڑھنے والا ہے، کسی طرح بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہے تو سبحان اللہ کہنے سے اس کے داد دینی چاہیے، تاکہ یار اگلے بندے کو پتہ چلے کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، میں نعت پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، منقبت پڑھ رہا ہوں، تو سننے والے کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو غوث پاک کا ایک دھوبی تھا، کس نے لکھا یہ اپنے رسالے میں؟ پریشانی ہونا حوالے کے ہم ذمہ دار ہیں، الحمدللہ ہم نے ان کی تربیت میں عمر گزاری ہے جنہوں نے مولانا نورانی کی تربیت میں، ان کی تربیت میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ پریشانی ہونا حوالے کے ہم ذمہ دار ہیں، جو گفتگو کریں گے اس کے ذمہ دار ہم ہیں، بس آپ نے اتنا بتانا ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ کس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے؟ اشرف علی تھانوی نے، دیوبند کے بڑے نامی گرامی یہ گزرے ہیں بزرگ۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ غوث پاک کا ایک دھوبی تھا، اس کا وصال ہو گیا، ساری زندگی اس نے غوث پاک کے کپڑے دھوئے۔ اب میں یہ بتانے لگا ہوں کہ جو اللہ والوں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے نا، اللہ پھر بڑی عزتیں عطا کرتا ہے۔ غوث پاک کا دھوبی جب وصال ہوا، منکر نکیر قبر میں آ گئے، آ کے کہتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا، آج کسی کو کہا جائے نا کہ اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرواؤ، درس نظامی کرواؤ، کہتے ہیں میرا بیٹا مولوی بن گیا تو سٹیٹس کیا ہوگا، لوگ میرے بیٹے کو مولوی کہیں گے، ہم نے تو انگلش سکھانی ہے، اعلیٰ اسکول کے اندر بھجوانا ہے۔ تو دوستو، قبر میں انگلش میں سوال نہیں ہونا، عربی میں ہونا ہے، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ قرآن سینے میں تھمانے سے اور جو ہے وہ درس نظامی کرنے سے اگر سٹیٹس کم ہوتا ہو تو یہ حضرت آپ کے سامنے ہیں، چاہے محلے کا ایم پی ایم این اے بھی آ جائے، صاحب اقتدار وزیر اعظم بھی آ جائے، پیچھے ان کے ہی نماز پڑھے گا، اور سر وہاں ہوگا جہاں امام کے قدم ہوں گے، اور جہاں سے یہ گزرتے ہوں گے نا، لوگ کہتے ہوں گے حضرت ہمارے گھر میں آئیں، آپ کے قدم سے اللہ ہمارے گھر میں برکت ہی پیدا کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن رب کا سینے میں سماؤ اور رسول اللہ کی شریعت سینے میں رکھو اور اللہ عزتیں نہ عطا کرے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ بڑی عزتیں عطا کرتا ہے۔ دیکھا ہے نا قریب کے زمانے میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو لوگوں رب نے دکھایا نہیں، تو جو محبوب کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے پھر مالک جو ہے وہ اس کی کمر نہیں لگنے دیتے۔
مالک جو ہے اسے تنہا نہیں چھوڑتے، چاہے دنیا ہو، قبر ہو یا حشر ہو، اللہ عزت محبوب کے صدقے ہی عطا کرتا ہے۔ غوث پاک کا دھوبی فوت ہو گیا، منکر نکیر آئے، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ کہتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تیسرا سوال کیا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس پیاری صورت والے چہرے کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ میری یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، قبر میں یہ نہیں کہا جانا کہ اب کیا کہتے ہو، یہ نہیں کہا جانا۔ قبر میں رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جانا نا، انسان کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا، سامنے رسول اللہ کا چہرہ ہوگا، فرشتے کہیں گے اس صورت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، یہ نہیں کہا جانا کہ کیا کہتا ہے۔ وہاں تو پھر جو اب کہتے ہیں جی یہاں نہیں تو یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، دیوار پیچھے کہ اللہ کے نبی کو خبر نہیں ہے۔ قبر میں یہ پوچھا جانا دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اسی لیے ہمارے امام نے کہا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج کیا یا رسول اللہ، آج کیا ختم نبوت زندہ باد، اگر قبر میں تو نے کہا تو پھر انہوں نے نہیں ماننا، پھر انہوں نے نہیں ماننا۔ آج کہنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے علم غیب کے بھی قائل ہیں، اور ہم آپ کے جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ ہم حیات ہونے کے بھی قائل ہیں۔ دوستو تیسرا سوال پوچھا گیا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس چہرے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا اللہ جی بندہ آیا، ہم نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ہم نے پوچھا تیرا دین کیا؟ وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ اس محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو۔ عرض کی یا اللہ نہ سوال نہ جواب، تو بغیر حساب و کتاب ہی جنت میں۔ اللہ فرما رہا ہے فرشتوں تمہیں نہیں پتا، تم کہتے ہو نا کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ کہتا ہے جو رب غوث کا ہے وہی رب میرا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، مطلب یہ ہے کہ جو دین میرے غوث کا تھا وہی دین میرا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو عقیدہ غوث پاک کا تھا وہی عقیدہ میرا ہے۔ دوستو دیکھو جو محمد مصطفیٰ کے نواسے غوث پاک کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اللہ نے بغیر حساب و کتاب ہی جنت میں داخل کر دیا۔ یہ شان ہے ہمارے غوث پاک کی، جو اللہ والوں کے ساتھ وابستہ ہو گیا، پھر نہ دنیا میں اللہ کبھی رسوا کرتا ہے، نہ قبر میں کرتا ہے، نہ حشر میں کرتا ہے۔ اب یہ تو شان ہے نواسے کی۔ کس کی شان ہے؟ نواسے کی۔ اور نانے کا مقام کیا ہوگا؟ بلال حبشی جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں میرا بلال داخل ہوگا۔ کون ہوگا؟ رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے موٹے، حبشہ کا رہنے والا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا بلال اللہ کی عزت کی قسم، جس پیالے میں میں محمد کھانا کھاتا ہوں جب تک تو نہیں کھائے گا میں محمد بھی اس پیالے میں نہیں کھاؤں گا۔ اور جو نانے کے ساتھ وابستہ ہو جائے اللہ اسے بھی بڑا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ یہ تو تھا نا غوث پاک کا دھوبی، یہ کون تھا؟ اب آگے چلو، نبی پاک کے نواسے غوث پاک کی بارگاہ میں ایک لڑکا آیا، آ کے کہتا ہے حضرت میرے ابا جی کا وصال ہو گیا، رات میں نے خواب میں دیکھا ہے ابا جی کی قبر میں نا آگ کا عذاب ہے۔ کیا ہے؟ آگ کا عذاب۔ غوث پاک نے فرمایا تیرا ابا ہمارا مرید تھا۔ کیا تھا؟ مرید۔ کہا نہیں حضور میرا ابو آپ کے مرید نہیں تھے۔ فرمایا ہمارا نمازی تھا۔ کہا نہیں حضور آپ کا نمازی بھی نہیں تھا، ویسے نمازیں پڑھتا تھا لیکن آپ کا نمازی نہیں تھا۔ فرمایا کبھی جمعہ پڑھا ہو ہمارے پیچھے؟ کہا نہیں حضور جمعہ بھی کبھی نہیں پڑھا، یاد نہیں پڑتا۔ کہا چلو مرید بھی نہیں ہے، نمازی بھی نہیں ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھا،
کبھی ہمارے مدرسے کی گلی سے گزرا تھا؟ کیا پوچھا؟ گلی سے گزرا تھا؟ بیٹے جو سائل بن کے غوث پاک کی بارگاہ میں آیا تھا، اس کا سوال کیا تھا؟ اس نے سوال کیا کیا تھا؟ لنگر بھی پکایا ہوا انہوں نے، انشاءاللہ ملے گا سب کو۔ غوث پاک کی بارگاہ میں اس نے سوال کیا کیا تھا؟ یار ابھی 2 منٹ ہوئے۔ اچھا، 1 مہینے کے بعد ہمارا درس ہوتا ہے، آپ کو 2 منٹ پہلے کی بات کا نہیں پتا تو 1 ماہ بعد آپ کو، مجھے نہیں یقین کہ وہ بات یاد رہتی ہوگی۔ قبر میں آگ تھی، قبر میں آگ تھی۔ اس پاک نے فرمایا تیرا ابا ساڈا مریض تھا؟ نہیں۔ نمازی تھا؟ نہیں۔ جمعہ پڑھتا تھا؟ نہیں۔ کبھی ہمارے مدرسے کی گلی سے گزرا تھا؟ کہا حضور ایک دفعہ یاد پڑتا ہے، میری انگلی پکڑ کے نا میرے ابا جی آپ کے مدرسے کی گلی سے گزرے تھے۔ فرمایا جا بیٹا اللہ خیر کرے گا۔ اگلے دن وہ آیا، وہ گھر گیا، رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ ابا جی کی قبر جہاں آگ تھی اللہ نے اسے جنت کا باغ بنا دیا تھا۔ وہ جو غوث پاک کی گلی سے گزر جائے، یوں نہیں ہمارے امام نے کہا کہ اس نشانی کی جو ساگے نہیں مارے جاتے۔ یہ چادر ہے نا، یہ چادر ہے۔ غوث پاک امام احمد رضا فرماتے ہیں جو اس نشانی کے ساگ ہے نا، ساگ کہتے ہیں کتے کو۔ کس کو؟ وہ ٹی ایم اے والے یہاں وہ آئے نا، کتا مار مہم چلتی ہے، جس علاقے میں کتے زیادہ ہو جائیں تو وہ کارپوریشن والے آتے ہیں کتے مارنے۔ تو جب کتے مارنے آتے ہیں تو جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا، پٹا ہوتا ہے، اسے نہیں مارتے۔ لگتا سمجھ نہیں آئی؟ اب پریشان نہیں ہونا، سرکار غوث پاک کے ہم ماننے والے ہیں، جنت ہماری ہے انشاءاللہ۔ اللہ قبر میں بھی عزتیں عطا کرے گا، مالک کا صدقہ اللہ حشر میں بھی عزتیں عطا کرے گا۔ کتا مار مہم آئے نا، ٹیم آئے تو جس کے گلے میں پٹا ہو نا، اس کتے کو نہیں مارتے، اس کتے کو نہیں مارتے۔ کیوں نہیں مارتے؟ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مالک ہوگا۔ کون ہوگا؟ مالک ہوگا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں جس کے گلے میں یہ پٹا ہوگا نا، پٹا، تو میدان محشر میں اس کتے کو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس نشانی کی جو ساگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ دوستو اللہ، میں نے اس دن جمعہ والے دن ہمارے شیخ کریم فرما رہے تھے کہ میدان محشر لگا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے جلال میں ہوگا، ایک طرف سے غوث پاک جلوہ گر ہوں گے، نورانی چہرہ ہوگا، آپ کے ساتھ اتنے ماننے والے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا عبدالقادر جا سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ غوث پاک فرمایا کرتے تھے جتنے اچھے ہیں نا وہ سارے میرے ہیں۔ کیا فرمایا کرتے تھے؟ سارے میرے ہیں۔ عرض کی حضور جو بوڑھے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے سارے اچھے میرے ہیں اور جتنے برے ہیں نا ان کا عبدالقادر ہے۔ ان کا کون ہے؟ عبدالقادر۔ اللہ نے غوث پاک کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، جس کے نواسے کی یہ شان ہے، اس کے نانے کا کیا کمال ہوگا۔ آؤ ایک بات غوث پاک کے نانا جان کی بھی کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی اپنی جامع میں یہ حدیث پاک لائے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ ہمارے قبلہ شیخ کریم مفتی اعظم پاکستان علامہ ارشد القادری، اللہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، وہ فرماتے کہ میرا 40 سالہ مطالعہ کہتا ہے کہ یہ حضرت حذیفہ بن یمان ہے۔ کون ہے؟ حذیفہ بن یمان ہے۔ حضرت حذیفہ نا بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ رسول اللہ سے ملاقات کی جائے، کافی دن ہو گئے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں نہیں گئے۔ یہ حدیث دل کے کانوں سے سنیے گا۔ آپ نا بکریاں چرا کے جلدی گھر واپس آ گئے، آ کے اماں کو عرض کی اماں دل کرتا ہے آج نبی پاک کی بارگاہ میں جاؤں۔ تو آپ کی اماں نے فرمایا، آج کل کی ماں کہتی ہے نہیں میرا بیٹا نہیں، کسی مولوی کے پیچھے نہیں جانا، نہیں کسی مولوی کی صحبت میں نہیں بیٹھنا۔ آپ کی اماں نے فرمایا حذیفہ چل چلا جا، لیکن 2 کام کروا کے آئی۔
کتنے کام؟ عرض کی اماں حکم فرمائیں، کہا بیٹا ایک اپنی بخشش کی دعا اور ایک میری بخشش کی دعا۔ کتنے کام؟ کون کون سے؟ اپنی اور میری بخشش کی دعا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے میں گھر سے نکلا، مسجد نبوی میں پہنچا، ظہر یا غالباً عصر کی نماز میں نے پڑھی۔ عصر کے بعد کالی کملی والے آقا صحابہ کے درمیان جلوہ گر ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن عطا کیا تھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم سرکار کے رخساروں میں اپنا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ لاؤ کسی کا محبوب ایسا ہو تو قیامت تک نہ لا سکو گے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ عصر پڑی، کالی کملی والے آقا صحابہ میں جلوہ گر ہوئے، مغرب ہوئی، پھر صحابہ کے گرد بیٹھ گئے، عشاء ہوئی، سرکار نے نماز پڑھائی اور اپنے کاشانہ اقدس کو چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ بی بی عائشہ کے حجرے کی جانب، جہاں آج گنبد خضرا، یہ سرکار کا حجرہ تھا، اس جانب چلے گئے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں تو گھر سے 2 کام کروانے آیا تھا۔ کون کون سا کام تھا؟ والدہ کی بخشش، وہ تو کام ہوا ہی نہیں، اب رسول اللہ اپنے کاشانہ اقدس کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں سرکار کے پیچھے پیچھے چلا۔ اب ایک بندہ آگے چل رہا ہو، ایک بندہ پیچھے ہو، جو بندہ پیچھے ہوگا اگلے بندے کو یہ پتہ تو چلے گا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون آ رہا ہے جب تک پیچھے نہیں دیکھے گا، جب تک پیچھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں پیچھے جب چلا، سرکار نے پوچھا من ہاذا یا من انت، تو کون ہے؟ کیا پوچھا؟ تو کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں ابھی جواب میرے منہ کے اندر ہی گردش کر رہا تھا، تو سرکار نے خود ہی فرما دیا کہ تو حذیفہ ہے۔ کیا فرما دیا؟ کہ تو حذیفہ ہے۔ عرض کی نام یا رسول اللہ میں حذیفہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ما حاجتک، کیا فرمایا؟ تو کہ تیری حاجت کیا ہے، کیا لینے آیا ہے؟ حضرت حذیفہ کیا لینے آئے تھے؟ اپنی اور اپنی اماں کی بخشش کی۔ اب چیلنج ہے ان لوگوں کو قیامت تک جو کہتے ہیں محبوب کو دیوار پیچھے کی خبر نہیں ہے اور اللہ کا نبی کر کچھ نہیں سکتا اور رسول اللہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے اور نبی کو علم غیب ہی نہیں ہے، قیامت تک چیلنج ہے۔ حدیث کہتی ہے رسول اللہ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، سرکار آگے اپنے کاشانہ اقدس کی جانب چلتے جا رہے ہیں، پیچھے حضرت حذیفہ ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ عرض فرمایا ما حاجتک، حذیفہ تیری حاجت کیا ہے، میرے پیچھے لینے کیا آیا ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یہ الفاظ میرے منہ کے اندر ہی گردش کر رہے تھے، ابھی میں بولا نہیں، سرکار نے خود ہی فرما دیا غفر اللہ لکا والی امی کا، جاؤ حذیفہ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی اللہ بخش دے۔ یہ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ فرمایا غفر اللہ لکا والی امی کا، حذیفہ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی اللہ بخش دے۔ آج کوئی اٹھتا ہے تو کہتا ہے رسول اللہ کو علم نہیں، یاد رکھنا کائنات کے اندر وہ علم ہی نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہ کیا ہو۔ کائنات کے سارے علم اللہ نے اٹھا کے اپنے محبوب کو عطا کر دیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کائنات کو اپنی ہاتھیے دلی میں اس طرح دیکھتا ہوں۔ مذاق لوگوں نے بنایا، جب جی چاہتا ہے کوئی غوث پاک کے خلاف تو کوئی کسی کے خلاف، تو کوئی کسی ولی کے خلاف، تو کوئی کسی نبی کے خلاف جو ہے جناب والا اپنی زبان تراشی کرتا ہے۔ بیٹا یاد رکھنا قبر کے اندر نہ مسجد کی انتظامیہ نے کام آنا ہے، نہ محلے کے لوگوں نے کام آنا ہے، قبر میں کام آنا تو حسنین کے نانے نے قبر میں کام آنا ہے۔ آج عزت کرو گے، آج عشق مصطفیٰ
اس سینے میں پیدا کرو گے تو حشر میں جو ہے وہ نافع ہوگا۔ اگر ساری 70 حج کر لو، 100 حج کر لو، زکاتیں دو، خیرات کرو، صدقات کرو، دل میں اگر بغض محمد ہے نا تو بیٹا انشاءاللہ اللہ قبر میں بھی ذلیل کرے گا، حشر میں بھی ذلیل کرے گا۔ ایک بھی حج نہ کیا ہو، عمرے نہ کی ہوں، صدقات و خیرات نہ کیا ہو، ٹوٹے پھوٹے سجدے ہی ہوں، لیکن دل میں سرکار کا عشق ہو، اللہ قبر میں بھی عزتیں دے گا، حشر میں بھی عزتیں دے گا۔ اللہ نے غوث پاک کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، اور غوث پاک کی یہ شان تھی کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک دن 70 کے قریب لوگوں نے آپ سے کہا حضرت آج افطاری ہماری جانب، آج افطاری ہماری جانب، آج افطاری ہماری جانب کیجئے گا۔ غوث پاک نے کسی کو بھی انکار نہیں کیا، سب کو فرما دیا آج ہم افطاری آپ کے ساتھ کریں گے۔ افطاری کا وقت ہوا، 70 بندوں کے ہاں غوث پاک موجود ہیں۔ اگلے دن سارے آئے جامع میں، مدرسے میں غوث پاک کے، ہر بندہ خوش ہے۔ ایک دوسرے پوچھتے کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں غوث پاک نے کل ہمارے گھر افطاری کی۔ وہ کہتا ہے یار کل تو ہمارے گھر تھے، کل تو ہمارے گھر تھے۔ اب خود ہی اندازہ فرماؤ کیا شان ہے غوث کی کہ ایک ہی وقت میں 70 لوگوں کے ہاں جو غوث افطاری کرے، اس کے نانے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ شان ہے نا غوث پاک کی۔ تو دوستو اللہ کے ان اولیاء کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، بڑی عزتیں ہیں، اللہ بڑی شانیں عطا کرتا ہے۔ اور اگر دل میں اولیاء اللہ کا بغض رکھو گے نا تو حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو حدیث اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہو، یعنی اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ للحرب، جو میرے ولی کے ساتھ بغض رکھے گا نا میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کسی محلے کے ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ لڑائی ہو جائے نا تو انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، یا رب کیا بنے گا؟ اور جس کی لڑائی رب کے ساتھ ہو، رب قادر ہے نا، اور غفور و غفار بھی ہے، جبار و قہار بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آخری حدیث پاک، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اگر دل میں یہ سوال پیدا ہونا کہ یار ہم اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کریں گے تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو جب تم اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرو گے نا تو اللہ پھر ساری دنیا والوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو پیدا کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، شاید میں نے کبھی پہلے بھی آپ کو سنائی ہو، کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، اللہ جبریل امین کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، بلا کے فرماتا ہے جبریل میں عبد القادر سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ کیا کر؟ کس سے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دیکھو میری 26 سال عمر ہے، آج تک میں بغداد شریف نہیں گیا، غوث پاک کی کبھی زیارت سے بھی مشرف نہیں ہوا، نہ کوئی ان سے نسبی تعلق ہے، لیکن دیکھ لو محبت ان کے سینے میں، ان کی محبت ہمارے سینے میں۔ ہر بندہ اپنے گھر میں 11ویں کا ختم دلاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ہر بندے کے دل میں عبد القادر کی محبت کو پیدا کر دیا۔ جو بندہ اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے جبریل میں داتا صاحب سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کیا کر۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبریل میں فیض احمد اویسی صاحب سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں حضرت اسماعیل شاہ صاحب
کرما والے ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر. یعنی یہ پھر محبت کا سلسلہ پھر اللہ فرماتا ہے جبریل یہ محبت تیرے اور میرے درمیان نہیں رہنی چاہیے. یا اللہ پھر کیا کہوں؟ اللہ فرماتا ہے جبریل سارے ملائکہ کو اکٹھا کر اور سارے ملائکہ میں اعلان کر دے کہ اللہ باب فرید سے محبت کرتا ہے، فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جبریل یہ محبت میرے تیرے اور فرشتوں کے درمیان نہیں رہنی چاہیے بلکہ دنیا کے اندر پھیل جاؤ اور بچے بچے کے دل میں باب فرید کی محبت کو پیدا کر دو. تو دوستو ان اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے، مالک اللہ ہے، دیتا اللہ ہے، لیکن درمیان میں کوئی وسیلہ بھی ہوتا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو. میں اپنی مسجد کے اندر جمعہ پڑھا رہا تھا، جو جمعے کے بعد ایک بندے نے میرے بازو سے مجھے پکڑا اور مجھے بٹھا لیا. کہتا جی آپ نے جمعے میں کہا جی اللہ والوں سے محبت کرو. محبت تو بس قرآن سے کرنی چاہیے، قرآن پڑھو بس، اس کے علاوہ کوئی دوسری شے ہونی نہیں چاہیے. میں نے کہا چلو جی آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کہتے ہو قرآن سے محبت کرو، لیکن قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن ہے، کسی دنیا دار کی کتاب نہیں ہے، کسی ایم پی اے ایم این اے صاحب اقتدار میں سے کسی کی کتاب نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے. اللہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کہتا ہے مجھے پڑھنے والے کچھ گمراہ ہو جائیں گے، کچھ ہدایت پا جائیں گے. میں نے کہا تم کہتے ہو کہ بس قرآن پڑھو، اب بتاؤ تم ہدایت یافتہ ہو یا گمراہ ہو؟ کہتا ہے میں نہیں بتا سکتا. میں نے کہا اس لیے ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہمیں بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ راستہ گمراہی کی جانب جاتا ہے، یہ راستہ ہدایت کی جانب جاتا ہے. کس طرح ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ جس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ ہوگا نا وہ راستہ سیدھا گنبد خضرا جاتا ہے، اور جس کے سینے میں بغض مصطفیٰ ہوگا وہ گمراہی ہی گمراہی. تو دوستو ان اللہ والوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنی چاہیے اور ان کی محبت کو اپنے سینے میں جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے. اور بات یہ کر رہا تھا کہ دیتا اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ کا ہی ہے، لیکن وسیلہ ہونا ضروری ہے. جو آپ میں سے کسی کے ہاں بیعت ہو، کسی کے ہاں مرید ہو، اپنے پیر کے ساتھ خالص محبت کرو. کسی کا پیر اس کے قریب ہے یا نہیں ہے، یا ہزاروں کی مسافت پہ ہے یا قریب ہی ہے، لیکن پیر سے خالصتاً وفا کرو. اور عقیدہ یہ رکھو کہ اگر جنت بھی ملنی ہے نا تو اس پیر کے در سے ملنی ہے. سچی بات کر رہا ہوں. اور میں نے شاید پچھلے مہینے میں نہیں آیا، اس سے پچھلے مہینے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت اسماعیل شاہ صاحب کرما والے وہ نا عمرہ کرنے گئے. عمرہ کر کے جب واپس آئے نا تو آب زمزم اور تسبیحاں لے کے آئے. علامہ شفیع قاروی صاحب، علامہ کوکب درانی صاحب ہے نا کراچی والے، ان کے والد گرامی علامہ شفیع قاروی صاحب، یہ شرک پور والی سرکار کے مرید ہیں علامہ شفیع قاروی صاحب. حضرت اسماعیل شاہ صاحب نے نا آب زمزم لیا، کھجوریں لیں، تسبیح لی، تو علامہ شفیع صاحب کے پاس پہنچے. عرض کی حضور یہ تحائف ہیں. جب آپ نے علامہ شفیع قاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تسبیح کو دیکھا تو اس پہ نا گنبد خضرا اور بیت اللہ بنا تھا. کیا بنا تھا؟ بیت اللہ. حضرت اسماعیل شاہ صاحب نے جب تسبیح کو دیکھا تو کہتے ہیں شاہ جی یہ اس میں کیا بنا ہوا ہے؟ کیا پوچھتے ہیں شاہ جی یہ کیا ہے؟ تو شاہ جی فرماتے ہیں کہ حضرت یہ گنبد خضرا اور بیت اللہ ہے. تو حضرت علامہ شفیع قاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہ جی مجھے تو اس میں شرک پور نظر آ رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟
تھا گنبد خضرا بنا، تھا بیت اللہ، لیکن پیر کی محبت میں اتنا فنا تھے، کہتے ہیں مجھے گنبد خضرا میں بھی شرک پوری نظر آتا ہے۔ تو دوستو محبت کرو، اور جنہوں نے ابھی تک کسی صاحب نظر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تو بیعت کرو، اپنا ایمان بچاؤ، کیونکہ آج کل طرح طرح کے لوگ ہیں جو وار کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ایمان بچانا بہت ضروری ہے۔ محبت کی بات کروں تو پھر میری گفتگو بس ختم ہے، 40 منٹ کا کہا گیا تھا، 40 منٹ تقریباً ہونے والے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سب نے نام سنا ہوگا، اور محرم کے اندر بہشتی دروازہ کھلتا ہے، ان کا کھلتا ہے نا، اور ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ یار اس دروازے سے گزر جاؤں جنت مل جائے گی۔ وہ آپ کو پتہ ہے وہ دروازہ کیوں بنا اور وہ کیوں کس طرح وہ واقعہ ہوا؟ وہ سارا پیر کی محبت ہے۔ آپ نا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہیں، آپ اپنے پیروں کے آستانے پہ گئے، بابا فرید الدین، پاک پتن کا پرانا نام نا وجودن تھا۔ کیا تھا؟ وجودن، وجودن نام تھا پرانا۔ اپنے پیر صاحب کے پاس گئے، وہاں کوئی بندہ مرید ہونے آیا۔ آپ کے پیر صاحب نے فرمایا کہ فرید یہ لو پیسے، اور بازار سے جا کے نا مٹھائی لے آؤ، منہ میٹھا کروانا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بازار گئے مٹھائی لینے کے لیے، تو جب بازار پہنچے نا تو چونک میں رش لگا ہوا تھا۔ وہاں پہ ایک بزرگ آئے تھے، وہ اعلان کر رہے تھے کہ جس نے جنتی ہونا نا وہ میری زیارت کر لے، وہ جنتی ہو جائے گا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مٹھائی والی دکان کے اندر گھس گئے اور نا اپنا منہ جو تھا وہ دیوار کی طرف کر دیا۔ ادھر آستانے پہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انتظار میں ہے کہ یار ابھی تک فرید ہی نہیں آیا، لگتا ہے وجودن چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ وجودن چلا گیا مٹھائی لینے۔ کافی دیر کے بعد جب آپ واپس آستانے پہ پہنچے، آپ کے پیر صاحب نے فرمایا فرید وجودن چلے گئے تھے مٹھائی لینے؟ کہا نہیں حضور وجودن نہیں گیا تھا۔ وہ سارا واقعہ سنایا کہ چونک میں کوئی بزرگ آئے تھے، وہ اعلان ہو رہا تھا کہ جس نے جنتی ہونا ہے ان کی زیارت کر لے۔ تو آپ کے پیر صاحب نے فرمایا فرید پھر تو جنتی ہو آیا نا؟ کیا فرمایا؟ جنتی ہو آیا؟ کہا نہیں حضور۔ فرمایا کیوں؟ کہا حضور عقیدہ تو تھا کہ اگر ان کی زیارت کرتا جنت مل جاتی، لیکن ساری زندگی فرید کے دل میں وہم رہنا تھا کہ جنت پیر کے در سے ملی ہے یا انہیں دیکھنے کی وجہ سے ملی ہے۔ کہا حضرت میں نہیں جنتی ہوا، میں نے دیوار کی طرف منہ کر لیا تھا، قافلہ گزرا میں پھر آیا ہوں۔ کہا فرید تیری اپنے پیر کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنی وفا ہے، اور یہ عقیدہ ہے جا فرید اب قیامت تک جو تیری گلی سے گزر جائے گا وہ جنتی ہے۔ زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ فرید جو تیری گلی سے گزر جائے گا وہی جنتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اپنی پیر کے ساتھ محبت کرو، وفا کرو، انشاءاللہ اللہ بڑی عزتیں عطا کرے گا۔ باقی جو ہے وہ آج کے دور میں سب سے بہترین اور ضروری کام یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور جو ہے وہ نبی کی محبت اپنے سینے میں پیدا کرو، اسی میں بقا ہے۔ اور جو ہے وہ جو بندہ سرکار سے محبت نہیں کرتا اور آقا کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، اس کا دنیا میں 50 سال گزار کے بھی جانا بے فائدہ بیکار ہے۔ اور بقا اسی میں ہے کہ سرکار کی محبت میں رہو۔ ہمارے امام نے ہمیں سیدھے لفظوں میں بتایا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ لوگ آئے منو من مٹی کے نیچے چلے گئے، آئیں گے
چلے جائیں گے، لیکن اگر بقا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ پڑے رہو۔ لوگ ٹھڈے ماریں، طوفان آئے، آندھی آئیں، طغیانی آئے، در مصطفیٰ کا بھی نہیں چھوڑنا، اسی میں وقع ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ، اور جو دوست احباب اس درس کا اہتمام کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ ابھی تو یہ مسجد کا حال فل نہیں ہے نا، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ لوگ باہر گلی میں کھڑے ہو کے اس درس کو سنا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ بس استقامت شرط ہے، آپ نے استقامت پہ رہنا ہے، انشاءاللہ اللہ کامیابیاں تمہارا مقدر بنیں گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔